وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ صاحب عبد النبی نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کسی کا نام عبد النبی ہو تو اس کو اس کے نام سے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام رکھنا شرک ہے جی۔ ہاں جی، بندے تو اللہ کے بندے ہیں، نبی کے بندے تو نہیں ہیں، تو عبد النبی نہیں، بلکہ آپ عبداللہ نام رکھیں، عبد الرحمن نام رکھیں، عبد العلیم نام رکھیں، عبد المنان، عبد السلام، عبد الرحمن، عبد الحنان، عبد الباری، عبد الخالق، یہ نام تو اس طرح رکھنے چاہیے نا۔ یہ نام جو ہے یہ شرکیہ نام بن جائے گا، عبد النبی یہ نہیں رکھنا چاہیے، حرام ہے یہ۔ اور پھر اس کو پکارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے جب کسی نے رکھ لیا ہے، رکھنا ہی نہیں، اگر کسی نے رکھا ہے تو اس کو تبدیل کر دے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے رسول فرمایا یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن 10 محرم ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ یہ محترم بھائی یہ جو بات ہے نا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ تو بات صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جس حدیث میں آتا ہے نا افضل الصیام بعد الفریضہ شہر اللہ المحرم، یہ فرض روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، تو یہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ باقی 10 محرم قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، توبہ کا تو نہیں پتہ، البتہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات حاصل ہوئی تھی جی، اس لیے تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے جی، یہ بات ہے۔ باقی یہ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول اللہ فرمائے گا، اور یہ لفظ مجھے نہیں علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت میں کہیں ملے فی الوقت، اور جو باتیں ملی تھی وہ میں نے ذکر کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔